بہت جگنو ہوتے ہیں۔ کالی سیاہ رات، تاریک کالی رات، اور اس کالی رات کے اندر ایک دفعہ جگنو ٹمٹمائے، ایک دفعہ، تو یقین کر لیں کہ وہ کالی سیاہ رات کو شکست دے دیتے۔ ہم سورج نہیں بن سکتے کہ پوری کائنات کو روشن کرتے، ہم ستارہ بھی شاید اس طرح نہیں بن سکتے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، انہیں منزلوں کا پتہ دیں۔ یار ایک جگنو کا ہی کردار ادا کر اس کالی سیاہ رات کے اندر، اس کالی سیاہ رات کے اندر، یا معاشرے کے اندر تنگی ہے، یا معاشرے میں تکلیف ہے، یا معاشرے میں دو نمبری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، یا معاشرے کے اندر گھٹن ہے، تو آپ کی اس روشنی سے ایک لمحے کے لیے ٹمٹما کے اس کالی رات کو شکست دے سکتے ہو۔ آپ بے شک آٹے میں نمک کے برابر ہو، بہت تھوڑے ہوں گے، بہت ہی تھوڑے ہوں گے، لیکن کسی بزرگ نے بڑا اچھا کہا تھا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کا موقع ملے اس سے نہ جانا، ہو سکتا ہے وہ اصل بادشاہی جو ہے وہ یہاں کی اندر کی ہے، دل کی بادشاہ۔ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے فقیر آپ دیکھیں، بڑے بڑے عہدوں پہ، اور بڑے بڑے فٹ پاتھ پہ، ٹھیوں پہ، اس کے علاوہ تھڑوں پہ، چھوٹے چھوٹے گدے سے لگا کے، چھوٹے چھوٹے سے تکیے سے لگا کے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بادشاہ کریں، وہ اندر کے اچھا ایک جو آپ سے لفظ میں کہہ رہا تھا جاتے جاتے چلے کوئی ایک اور آپ کو تحفہ دے دے، یہاں پہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے، سوالی۔ سوالی پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ سوال کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور سوالی ہونا زیب کس کے لیے دیتا ہے؟ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اسی کا سوالی ہونا زیب۔ دنیا کا جو سوالی ہے وہ سوالی ہے، وہ منگتا ہے، وہ بھکاری ہے جو اندر سے خالی، جسے اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے، جسے اپنی ذات کا اعتبار نہیں ہے، جسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا بنا کے دیا۔ تو جو اندر کا خالی ہوگا، اپنی ذات سے دور ہوگا، وہ سوالی ہوگا۔ اب اس کے اندر آپ کو ایک اہم ترین چیز جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا، اگر میں اسے یہاں سے کاٹ دوں تو کیا رہ جائے گا؟ اسے کاٹ دو یہاں سے تو کیا رہ جائے گا؟ اور والی کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ والی کسے کہتے ہیں؟ مالک کو کہتے ہیں۔ تو سوالی سے والی کا مقام جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ اگر اپنے اندر کے اس انسان کو زندہ کر لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص انداز میں پیدا کیا ہے اور کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں پیدا کیا اور اسے ایسی خوبی اور ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں جو دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں۔ تو اب اگر انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے آپ سے ملے، اپنے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے استفادہ کرے، تو بجائے اس کے کہ منگتا بنے، بجائے اس کے کہ ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلائے، بجائے اس کے کہ ہر ایک کے سامنے دامن جو ہے وہ پھیلا کے کھڑا ہو، اپنی اس صلاحیت سے سوالی سے والی کے مقام پہ آ سکے۔ سوالی سے آپ نے ایک جو پیغام ہماری طرف سے لے کے جانا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، یعقوب یوسف کو بڑی خوشی ہوگی، فیصل شبیر کو بڑی خوشی ہوگی، اور آپ کے ساتھ سارے جتنے بھی دوستوں نے خوشی ہوگی جس دن آپ میں سے کوئی ساتھی، کوئی ایک ساتھی کوئی خیر کا کام کرے گا اور اس خیر کے کام سے کئی لوگوں کو خیر ملے گی، کئی لوگوں کو فائدہ ملے گا، کئی لوگوں کو اچھائی ملے گی، تو اس وقت ہمیں جو ملنا ہے وہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں نیکی کے، ان اکاؤنٹس کے اندر وہ نیکی خود بخود چلی جائے گی۔ اور ہمیں آپ سے کیا چاہیے؟ صرف اور صرف اندر سے، دل سے نکلی ہوئی دعا۔ عموماً ایک شعر میں ہر ٹریننگ میں ہی سناتا ہوں، وہ ہے کہ کسی کو ہی رب یہ کمال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال اچھال۔ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سادہ فارمولہ کائنات کا ہے کہ آسانی پیدا کرو، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی، رحم کرو آپ پہ رحم کیا جائے گا، پردہ پوشی کرو آپ کی پردہ پوشی کی جائے گی، بھلا کرو آپ کے ساتھ بھلا کیا جائے گا۔
یار کتنا آسان ہے اس کے ساتھ سودا کرنا جو بار بار صدائیں دیتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، یہ رب کائنات کہہ رہے ہیں، اور ہم پھر بھی نیکی نہیں کرتے، پھر بھی اچھائی نہیں کرتے، پھر بھی اس چیز سے فائدہ حاصل نہیں کرتے کہ یار وہ جو کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کرو تو میں نیکی کا بدلہ میں دوں گا، اور 70 اور 700 گنا تک دوں گا، اور ہم پھر بھی شک میں پڑے ہو کے کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے۔ تو خدا کا واسطہ ہے یار، لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، اور اس کا اجر جو ہے وہ بندے پہ نہیں اپنے رب پہ چھوڑ دینا، پھر دیکھنا آپ کی نسلیں کس طرح راج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔